ایک دفعہ میں کسی علاقے میں گیا تھا، وہ علاقہ جہاں پر میں لوگوں کو نہیں جانتا تھا، تو نماز کا ٹائم تھا۔ میں جب نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا، نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد سنتیں بھی ہو گئی، لوگوں نے دعائیں کی، چلے گئے۔ لیکن مسجد کے ایک کونے میں ایک آدمی تھا، وہ دعائیں کر رہا تھا اور کافی ٹائم ہو گیا وہ دعا ہی کر رہا تھا۔ میں چونکہ اس کے قریب تھا تو وہ دعا میں رو بھی رہا تھا، اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ باقی سارے لوگ چلے گئے، پورا حال خالی تھا، لیکن یہ ایک بندہ مسجد میں کونے میں بیٹھا روتے روتے دعا کر رہا ہے۔ تو میں بیٹھا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ شاید اس آدمی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ بہت رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو میں اس کے اور بھی قریب ہو گیا، شاید میں کوئی مدد کر سکتا ہوں اس آدمی کی۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، جب وہ اٹھنے لگا تو میں بھی ساتھ میں اٹھ گیا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی، آپ دعا میں بہت زیادہ رو رہے تھے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے، وہ بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کا ابھی آپریشن ہے۔ تو میرے ذہن میں ڈائریکٹ یہ بات آ گئی کہ شاید اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ یہاں پر مسجد میں آیا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مسجد میں تب آتے ہیں جب بھائی، دوست، رشتہ دار، تمام لوگ، انسانوں سے جتنی بھی امیدیں ہماری وابستہ ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، جب کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کہاں پر جاتے ہیں؟ پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں کہ چلو ہم مسجد میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیں گے۔ تو میں نے جو ہی اس سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ مسکرانے لگا، اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس الحمدللہ گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، اور یہ باتیں ہم کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ہم مسجد سے باہر بھی اتنے میں آ گئے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ سامنے جو پلازا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پلازا بھی میرا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی، میں حیران بھی ہو گیا کہ اس کے پاس پلازا بھی ہے، مارکیٹیں بھی ہے، پیسے بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی یہ اس کی بچی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بینک بیلنس سب کچھ ہو، لیکن اگر ہم کوئی رشتہ دار، کوئی بندہ اگر وہ بیمار ہو، کیا اس کی جان بچانے کے لیے صرف پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، تمام کام صرف پیسوں سے نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بچی کو بچانا تھا، اگر اس کا آپریشن یہ کامیاب ہونا تھا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ دعائیں کر رہا تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ مصافحہ کر دیا، وہ تو چلا گیا، لیکن میں ایک سوچ میں پڑ گیا۔ میں اپنے ساتھ اپنا احتساب کرنے لگا کہ کیا ہم بھی اس طرح ہے کہ ہم اگر کوئی ضرورت ہو، اگر کوئی بیماری ہو، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی فریاد زاروں قطار رو رو کر کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو ہے کہ بس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن شفا دینے والی ذات وہ تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں اس سوچ میں پڑ گیا۔ آپ سب کو بھی اس بات پر سوچنی چاہیے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آخری مرتبہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کب روئے تھے؟ تو میں جب سوچنے لگا، مجھے وہ آخری وقت یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کب آخری بار رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی تھی، حالانکہ ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا نہیں کرتے نا۔ دیکھیں، ہم نے دنیا میں تمام انسانوں کے ساتھ عشق محبت کر لی ہے، لیکن رب سے ہم نے عشق نہیں کی۔
تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی رب سے عشق کر لیتے ہیں، رب سے دعائیں مانگیں گے، لیکن دعا بھی ایسی دعا کہ جس میں ہم زاروں قطار روئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی فریاد رکھیں گے، اپنی ضروریات، اپنی حاجات یہ ان کے سامنے رکھیں گے، تب آپ لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو واقعی یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں آ رہا کہ آخری بار ہم کب اللہ تعالیٰ کے حضور روئے تھے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت شروع ہو جائے گی، تو ہر ایک انسان نفسی نفسی کہے گا، ٹھیک ہے، اور اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ پسینوں میں ہوں گے، ایسے پسینے کہ وہ تمام ابلیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری گناہوں کی مطابق ہم ان پسینوں میں ہوں گے۔ ایک انتہائی مشکل دن ہوگا، لیکن اس دن بھی کچھ لوگ اس طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو رات کو اندھیرے میں، تنہائی میں اپنے رب کے حضور وہ روتے ہیں، اپنی گناہوں پر، اپنے غلط کاموں پر وہ افسوس کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ تو آج کے بعد بیٹا آپ لوگ بھی اس کا مزہ چیک کر لیں کہ جب ہم تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، گھر میں ایک کونے میں یا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی حاجات، ضروریات رکھیں گے، پھر زاروں قطار روئیں گے، تو آپ ذرا پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہم کو کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔